سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی میں 5 اگست از اے ویری امپورٹنٹ ڈیٹ جب پی ٹی آئی جماعت کی بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعت. سنا ہے کہ 90 ڈیز کی تحریک چلانے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ کس حد تک حقیقت میں تبدیل ہوگا اور یہ جو تحریک ہے پی ٹی آئی کی یہ کس حد تک ایگزیکیوٹ ہوگی میں جاننا چاہوں گی. السلام علیکم سر، پلیز بتائیے. دیکھیں، تھینک یو ویری مچ بشرا. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 5 اگست سے تحریک شروع ضرور ہوگی، لیکن یہ کوئی تحریک نہیں ہوگی. یہ بس نارمل چیز ہوگی اور زیادہ یہ میڈیا کی زینت ہوگی اور سوشل میڈیا کے اوپر. اور آپ کو نہ کوئی پہیہ جام نظر آئے گا، نہ آپ کو پورے ملک میں کوئی بلاکٹ نظر آئے گا، یا نہ دھرنا نظر آئے گا، نہ ایسی کوئی چیز ہوگی. یہ عمران خان کی ایک خام خیالی ہے کہ اس کی پارٹی جو ہے وہ افیکٹولی اس کو نکالنا چاہتی ہے. وہ نہیں نکالنا چاہتی، کیونکہ جس دن عمران خان رہا ہو گیا اس دن پارٹی میں جتنے لوگ باہر بیٹھے ہیں جو روز پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، جن کی گڈی چڑھی ہوئی ہے، اس میں اس کی اپنی سگی بہنیں شامل ہیں جو روز آ کے اپنا جو ہے نا وہ لوگوں کو بتا رہی ہوتی کہ ملک کیسے چلنا اور کیسے نہیں چلنا. اپنی کرپشن کا وہ چھپا جاتی ہیں. تو یعنی ان لوگوں کو کون سنے گا اگر عمران خان باہر آ جائے گا تو. اس کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں آپ یہ دیکھیں کہ جو مین پاور دیتا تھا، ریسورس دیتا تھا، پیسے دیتا تھا، مشینری دیتا تھا، علی امین گنڈا پور. وہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ تو اب حکومت سے یا اپنی صوبے میں آپ کہہ لیں اپوزیشن سے مکمکا کر کے بیٹھ گیا. اس نے تو سینٹ کی بھی سیٹیں جو ہیں اس پہ مکمکا کر لیا. اب اس نے اپنی کسی سوچ کی وجہ سے کیا، کہنے کو تو یہ کیا کہ جی اگر ہم نہ کرتے تو ہمارے بندے بک جاتے اور پھر ہم اتنی سیٹیں بھی نہیں ہمیں ملنی تھی، میں نے تو سیف گارڈ کی اتنی سیٹس. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تحریک انصاف والے بک سکتے ہیں یا بکنے کے قابل ہیں یا بکنے والے ہیں تو پھر تو تحریک تو بڑی کمزور ہے. وہ تو کسی وقت بھی پھر ان کا ریٹ لگے گا اور پھر ان کی قیمت آ جائے گی. اس کا ذکر ہوگا، میڈیا میں بہت ہوگا، سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ہوگا، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے زیادہ یہ تحریک ہوگی. آئی ول بی ویری سرپرائزڈ. لیٹس سی، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کی پریڈکشن جو ہے کس حد تک حقیقت میں تبدیل ہوتی ہے. لیٹس سی. اور پی ٹی آئی کی جانب سے جو گروپنگز ہیں، جو ان کے کولڈ وار چل رہی ہے آپس میں، وہیں پہ ایک اتفاقی نظر نہیں آتی. تو آبویسلی اس تحریک کی سکسیس بھی کہیں دکھائی نہیں دیتی دور دور تک جب 5 اگست کی بات کرتے ہیں. سر بات کرتے ہیں بلوچستان مرڈر کیس کی ڈیولپمنٹ کی. تو بانو بی بی کی جو والدہ ہے انہوں نے قرآن پاک پکڑ کر اپنی اسٹیٹمنٹ دی کہ جو وہاں کے سردار ہیں ان کا کوئی قصور نہیں، بلکہ وہ اس جرگہ میں شاید شامل بھی نہیں تھے، اور یہ ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ she deserves to be murdered because she had an extramarital affair اور she was a mother of 5 sons, had no daughter. اس طرح کی کچھ باتیں سامنے آئی. آپ کو کس حد تک یہ حقیقت لگتی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں، کیا یہ یہ سب سے justify پہلے کرتا تو ہے؟ اس میں جو کلپریٹ ہے نا وہ سرفراز بگٹی ہیں. سرفراز بگٹی نے جو پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے پوری انویسٹیگیشن کو ٹریس کر دیا تھا اور ان دونوں کو ایکیوز کر دیا، اسپیشلی بانو کو، اور کہا کہ جی ایڈلٹرس ہے واٹ ایور. میرا سوال یہاں پہ ابھی بھی صرف یہ ہے کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ اس نے کیا قصور کیا تھا. اگر کیا تھا تو تعزیرات پاکستان کے تحت اس کو سزا ہونی چاہیے تھی، عدالت کے تھرو ہونی چاہیے تھی، آئینی عدالت کے تھرو ہونی چاہیے تھی. اگر میں آج ڈی ایچ اے کے اندر یا بیدیا میں یا جہاں پہ بھی میں ہوں یا جہاں پہ ہمارا دفتر ہے وہاں پہ میں اپنی پسند کا جرگہ بنا لیتا ہوں اور لوگوں کو سزائیں دینا شروع ہو جاتا ہوں، اور ہر جگہ اسی طرح شروع ہو جاتا ہے، تو وے ول بی لا اینڈ آرڈر اینڈ وے ول بی دا گورنمنٹ. کیریکٹر اسیسنیشن جو ہے وہ سب سے آسان کام ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بلوچ لوگوں میں عورتیں تو سامنے نہیں آ سکتی، ان کو تو اجازت نہیں ہے بالکل بھی. آپ کسی واک آف لائف میں دیکھ لیں. لیکن یہاں پہ نہ اس کا باپ آ رہا ہے سامنے، نہ اس کے بھائی آ رہے ہیں سامنے، اور نہ اس کی شوہر کی فیملی کا کوئی بندہ آ رہا ہے. بانو کی ماں کو آگے لے کے آیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بیچاری کو پریشرائز کیا. ایک تو اپنی بیٹی کا غم اس کو ہے، اوپر سے اب اس کو آ کے یہ سردار کے لیے اسٹیٹمنٹ دینی، ورنہ سارے کے سارے گھر والے یا اس کو کہا ہوگا تمہارے بچوں کو مار دیں گے. تو وہ بیچاری تو ایک تو چلی گئی، اب دوسروں کو بھی اس نے بچانا ہے. تو سرداری نظام اور وڈیرا نظام اور یہ جو ہماری پنچایت ہے، یہ یہ کافی ان کالڈ فار ہیں یہ چیزیں. ان کا تو اب خاتمہ ہونا چاہیے. 21ویں صدی کو شروع ہوئے بھی اب تو 25 سال ہو گئے ہیں. کوارٹر آف دا سینچری ہو گئی 21ویں صدی.
پوری دنیا چاند پہ جا رہی ہے، مریخ پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا سوچ رہی ہے، اور ہم یہاں پہ ابھی تک اپنی رول آف لا کا تعین نہیں کر سکے کہ عدالتی نظام رکھنا ہے، پنچایتی نظام رکھنا ہے، لیویز کا نظام رکھنا ہے، جرگے کا نظام رکھنا ہے، کہ کیا رکھنا ہے، وچ از سیڈ. سر آپ نے بالکل درست بات کی ہے. آئی ہوپ کہ اس پر نظر ثانی کی جائے کنسرن ڈپارٹمنٹس کی جانب سے. لیکن جب جرگے کی بات کرتے ہیں تو جرگے کی اہمیت کا اندازہ ہم یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں، اور ہم اس پر ایک نیکسٹ سیشن میں بھی بات کرنا چاہوں گی میں آپ کے ساتھ، کہ پاکستان بننے سے پہلے بلوچستان اور جو سرٹن کمیونٹیز ہیں جو جرگا سسٹم کی مد میں آتی تھی، انہوں نے جرگا کے ذریعے ہی فیصلہ کیا پاکستان کا حصہ بننے کے لیے. اگر نہ ہوتا تو اس وقت پاکستان کے اندر یہ شہر نہ ہوتے، یہ صوبے نہ ہوتے، بلوچستان نہ ہوتا. وہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں بشرا اس وقت پاکستان کا آئین بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، میں اور اس کی میں ایگری نہیں کرتی، پاکستان کا، میں سپورٹ نہیں کر رہی اس سسٹم کو. میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں جی جی چاہوں گی آئی کہ نو ہم اس آئی پر نو. مزید بات کریں. پرابلم جی یہ ہے کہ ہم نے فاٹا کو بھی تو مرج کر لیا ہے نا پاکستان میں، جی وہ بھی تو انڈیپینڈنٹ ہی رہنے تھے نا. جب ہم اپنی مرضی کا آدھا قانون کر لیتے ہیں تو باقی آدھا جو ہے نہ کرنے میں اس کا ہمیں صرف نقصان ہے. میرا خیال ہے کہ اب کیونکہ آئین پاکستان آ چکا ہے 1973 میں، تو وہی اپلیکیبل ہونا چاہیے نا پورے ملک میں، ورنہ فیصلہ کر لیں کہ ہر ملک میں ہر صوبے کا اپنا اپنا قانون ہوگا. دیٹ از ہاؤ اٹ ول گو. سر بات کرتے ہیں ایف بی آر کی. ایف بی آر کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی 395 ارب کا نقصان ہوا ہے، اور اس پر دیکھیں یہ شاہدہ کوئی اختر نئی جو ہے چیز نہیں ہے. ایف بی آر ان کی جو ہے آڈٹ ہمارے رپورٹس. گورنمنٹ کے سب سے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس میں سے ہے، اور میرا خیال ہے انکمپٹنٹ ترین ڈپارٹمنٹس میں سے ہے. اگر دو ڈپارٹمنٹس آپ مجھے کہیں کہ میں سنگل آؤٹ کروں کہ جو ہمارے انتہائی انکمپٹنٹ ہیں، نلائق ہے، اور ان کی وجہ سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے پاکستان کو اور نیشنل ایکسچیکر کو، تو ایک ایف بی آر ہے، دوسرا نیب ہے. یہ دونوں ادارے جو ہیں، بلکہ ایف بی آر کو تو آپ سمجھیں اگر آپ اس کو پرائیویٹائز کر دیں نا، تو جو بھی گورنمنٹ ہوگی نا اس وقت وہ زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوگی اس کی، اور اس میں کھایا نہیں جائے گا، اس میں لوپ ہولز ہوں گے. یہ سارے نا لوپ ہولز خود کریٹ کرتے ہیں سارے اس میں کھانے پینے کے لیے. اس کے بعد ان کی خود ہی رپورٹ آ جائے گی اور یہ اس کو کہیں گے ہم نے پلگ ان کر لیا جو سسٹم میں ایشوز وغیرہ تھے، اور ہر طرف کھانا پینا لوٹ مار جو ہے وہ لگی رہی ہے اور ابھی بھی ہے. ایف بی آر کو تو پرائیویٹائز کرنا چاہیے سب سے پہلے، پی آئی سے بھی پہلے ایف بی آر کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ پرائیویٹ ایجنسیز اگر آپ ڈفرینٹ شہروں میں بڈنگ کر کے ہائر کر لیتے ہیں کلیکشن کے لیے، تو ان کی پرفارمنس اس ایف بی آر سے تو بہت زیادہ بہتر ہوگی. جی، جو آڈٹ رپورٹس آئی ہیں مس شاہدہ اختر جو ہیں انہوں نے ان کا جائزہ لیا ہے. 2010-11 کی 13 اور 14 کی آڈٹ رپورٹس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے کہ آخر یہ کیا سینیریو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ان سے کچھ فائدہ ہے کہ جب کچھ نہیں. ایسے کتنے آڈٹ ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ان کی رپورٹس بھی آ جاتی ہیں، وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ غلط ہوا یہ غلط ہوا، لیکن اس پہ عمل نہیں کبھی ہوتا. میں نے تو آج تک کسی کو سزا ہوتے نہیں دیکھا 72 سال میں، 74 سال میں. سر بات کر رہے تھے پنجاب میں مانسون کی وجہ سے جو صورتحال ہے. ہم ہر دفعہ یہ بتاتے ہیں ناظرین کو کہ 21 جولائی سے سٹارٹ ہو رہی ہے دوبارہ سے، پھر 25 سٹارٹ ہو گیا، اب 28 جولائی کی پریڈکشن آ رہی ہے. اور جتنا نقصان ہو رہا ہے جانی، اور جتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور جتنا انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو رہا ہے، وہ تو ہم سب کے سامنے. لیکن اب پھر سے پریڈکشن آئی ہے پی ٹی ایم اے کی جانب سے کہ 28 جولائی سے پھر سے ایک نیا سلسلہ بارشوں کا، طوفانی بارشوں کا شروع ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو، آلدو آپ نے لاسٹ میں بھی کہا تھا کہ دس از انسرٹن، اٹس اے نیچرل فینومینا، لیکن اسٹل اب جب پریڈکشنز ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہمیں کیا تیاریاں کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس پہ ہم یعنی حکومت مجھے بتائیں کیا کر سکتی ہے جب لوگ اگر جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے ہیں اور وہاں ڈرینیج وغیرہ صحیح نہیں ہوتا، یا جی لوگ راوی کے اوپر روڈا بنانا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو ہے تو وہ پانی کا گیٹ وے نا، پانی تو جی آنا ہے نا بالکل، وہاں سے، یس پانی کا یس. چینل ہے نا وہ وہیں سے آنا ہے. جی تو پانی تو نہیں رکے گا نا راستے میں، تو وہ ان سب کو بہا کے لے کے جائے گا. یہ حکومت جتنی مرضی وارننگز دے، جب حکومت اگر ان سوسائٹیز کو بند نہیں کر سکتی جو واٹر پاتھس کے اندر بنی ہیں، یہ واٹر ویز میں بنی ہیں، تو پھر یہی ہوگا، لوگ تو مریں گے اس میں. دوسری چیز یہ ہے کہ جتنا بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں اس میں ایک پازیٹیو چیز آپ کو بتاتا ہوں، چلے نیگیٹو تو ہم سارے بتا سکتے ہیں.
لائک اٹ اور ناٹ، میں جو بات کرنے لگا ہوں نا، یہ اس پہ بڑا مجھے کرٹیسزم ہونا ہے، اور میں سوچ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، بڑا جانی نقصان ہوا ہمارا، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ نہ جی جی کوئی ایسا کسی کے ساتھ. آمین. لیکن ہمارا آپ دیکھیں ملک میں جو واٹر لیول نیچے چلا گیا تھا بے انتہا خطرناک حد تک، وہ کم از کم کچھ اوپر آ جائے گا. جب یہ پانی سیٹل ہوگا تو اس سے ایک تو یہ فائدہ ہے اس سے. دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اتنے دنوں میں مجھے نہیں پتا کر سکتی ہے کہ نہیں، کہ تمام اضلاع میں پنجاب کی حکومت جو ہے وہ سیوریج کی صفائی شروع کر دے، تاکہ وہ جو ہے جب بارشیں شروع ہوں اب 5-7 دن کے بعد، تو وہ ڈرینز کھلے ہوں، اور لوگوں کو منت کریں کہ خدا کے لیے پولیتھین بیگ سڑکوں پہ پھینکنا چھوڑ دیں، بلکہ استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں. لعنت ہے یہ بہت بڑی. وہ آتے ہیں، وہ کلاگ کر دیتے ہیں سارے کے سارے سیوریج کو. بالکل اور درست. اس میں عوام کو اور حکومت کو ایک ساتھ کام کرنا ہے. اس میں عوام الگ نہیں اور حکومت ان سے الگ نہیں ہے. یہ ایک ایسا چیز ہے جس کو ہم نے خود مل کر یکجا لڑنا ہے. ہو اور کر. دیکھیں بجلی کی تاریں جو ہیں، یہ بارشیں جو ہوتی ہیں نا، اس میں تاریں بھی بڑی چوری ہوتی ہیں. تو میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، خدا کے لیے ٹائم پہ نہ کریں. یہ لائیو وائرز ہوتی ہیں، گیلی ہوتی ہیں، آپ کو کرنٹ بھی لگے گا، اور پتہ نہیں کتنی جانیں اسی طرح چلی گئی ہماری. تو یہ چوری جو ہے بجلی کی تاروں کی، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو لاس آف لائف ہے اس کے اندر. تو پلیز بی کیئرفل. مل کر یکجا ہو کر ہی ہم اس جی ہاں. طوفان کا سامنا کر سکتے ہیں، اور اسی میں ہی ہم سب کی کامیابی ہے. اینی ویز